الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور یقیناً ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا، اپنا رسول بنا کر بھیجا، بشیرا و نذیرا،
تاکہ آپ ماننے والوں کو خوشخبریاں سنانے والے ہوں اور نہ ماننے والوں کو ڈرانے اور خبردار کرنے والے ہوں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر، ہم سب کے ہادی، رہبر اور رہنما سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری فضیلتیں، خصوصیتیں اور عظمتیں عطا کی ہیں۔ ان میں سے بعض کا گزشتہ خطبہ میں اللہ کے فضل سے کچھ تذکرہ ہوا۔ آج مزید کچھ فضیلتیں اور خصوصیات ان کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس قدر عظیم المرتبت پیغمبر کہ جن کو اللہ نے اتنی عظمتیں عطا کی، اور ان کو ہی نہیں بلکہ ان کی امت کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑی عظمتوں اور فضیلتوں سے نوازا، تو امت کو چاہیے ایسے پیغمبر کے متعلق جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کریں، کیونکہ صرف زبان سے کسی کی عظمت، فضیلت، عظمت اور شان کا اعتراف کر لینا کافی نہیں، جب تک کہ اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کو نہ ادا کیا جائے۔ اس بات سے تو کسی بھی مسلمان کو کسی لحاظ سے اختلاف نہیں کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی شان عطا کی ہے، لیکن اگلا پہلو ہم ذرا اس پر غور کریں کہ جس شانوں عظمتوں والے پیغمبر کے ہم امتی ہیں، ہماری اس پیغمبر کے حوالے سے جو ذمہ داری بنتی ہے، ہم اس کو کتنا ادا کرتے ہیں۔ اصل فکر والی بات یہ ہے، اور ہم دیکھیں آج دن بدن امت جو پستی کی طرف جا رہی ہے، اسی ذمہ داری کو نہ سمجھنے اور نہ پورا کرنے کی وجہ سے دن بدن ہمارا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے، ہمارا مقام گر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وعدہ دیا تھا، اگر تم میری مان کر اور میرے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو نہ کوئی تم پر غالب آ سکے گا اور نہ تم کبھی گمراہ ہو سکو گے۔ آج ہمیں اس بات کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے محدود وقت کے لیے نہیں، کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں، بلکہ جب سے آپ مبعوث ہوئے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے اللہ نے اپنا رسول اور نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہم ان کا تذکرہ پڑھیں تو وہ آ کر یہی کہتے یا قوم، اے میری قوم، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی اس مناسبت سے خطاب کیا کہ جس میں عموم ہو
تو اس وقت آپ سے اللہ نے یہی کہلوایا میرے نبی آپ نے یا قوم نہیں کہنا بلکہ آپ نے کہنا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ پھر اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو صرف انسان ہی مخاطب نہیں ہے، کہیں کہیں اللہ نے جنوں کو بھی مخاطب کروا دیا، یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت۔ اور آپ کا کلام سن کر جو جن مسلمان ہوئے یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں یہ باتیں کہ آپ صرف انسانوں کے ہی نبی اور رسول نہیں بلکہ آپ جنوں کے بھی نبی اور رسول ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو ایسا عظیم المرتبت پیغمبر بنا کے بھیجا اور یہی بات فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے، صرف عرب کے لیے نہیں، عجم کے لیے نہیں، مکہ مدینہ والوں کے لیے نہیں، جہاں جہاں انسان بستے ہیں ہر انسان کی طرف ہم نے اپنا رسول بنا کے آپ کو بھیجا ہے۔ لہذا اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میرے پیغمبر جی آپ فرما دیجئے اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا، سارے انسانوں کی طرف۔ اس سے معلوم ہوا جو آپ کو اللہ کا رسول مان لیتا ہے وہ انسان کہلانے کے قابل ہے، اور جو آپ کو رسول نہ مانے وہ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون، جو بد نصیب اپنے مقصد زندگی سے غافل، اپنی طرف آنے والے پیغمبر کی تعلیمات سے غافل، ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا راہبر کون ہے، ہمارا رہنما کون ہے، ہمیں گائیڈ کس نے کرنا ہے، جنت کی راہ پہ چلانا کس نے ہے، جو ان چیزوں سے غافل ہیں وہ تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو انسان ان کی طرف اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب جو آپ کی بات کو مان لیں، آپ کی امت میں آ جائیں، آپ کی تابعداری میں آ جائیں، اللہ نے ان کو کہا تم سب سے بہترین امت ہو، اللہ کے رسول کی امت سب سے بہترین امت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہیں فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، کہا تم امت وسط ہو۔ وسط کے مفسرین نے مختلف معنی ذکر کیے ہیں، ایک معنی بہترین امت، سب سے بہترین، اور قرآن پاک کی دوسری آیت اس کی تفسیر کر رہی ہے کنتم خیر امہ، جتنی امتیں آئیں ساری امتوں میں سے بہترین امت وہ امت مصطفیٰ ہے، علی صاحبہا الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بڑی عظمتیں عطا کی، امت بھی مقام پا گئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بلند درجہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیاوی خصوصیات بہت سی ہیں، سب کا احاطہ تھوڑے سے وقت میں ممکن نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں صفتیں تو ایسی عطا کی ہیں جن کی وجہ سے مجھے دوسرے نبیوں پر بھی فضیلت مل گئی، فضلت علی الانبیاء، بعض چیزوں میں مجھے اللہ نے دیگر نبیوں پر بھی فضیلتیں عطا کی۔ مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات کا ملکہ عطا کیا ہے، بات مختصر کرتا ہوں معنی مفہوم بڑا وسیع ہوتا ہے، ایسے کلمات جو اپنے اندر پوری ایک تاریخ، پوری سیرت،
پورا معانی، مفاہیم، تفاسیر کا ایک سمندر ان کے اندر موجزن ہوتا ہے، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ کلمات۔ یہ اللہ نے ایسی فضیلت دی ہے جو پہلے کے انبیاء کو بھی یہ نصیب نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا اسی طرح نصرت بالرعب، اللہ نے دشمن پر میرا روب ڈال کر میری مدد فرمائی ہے۔ اور دوسری حدیث میں مسیرت شہر، ابھی میں اپنے دشمن سے 1 مہینے کی دوری پر ہوتا ہوں، اللہ اس کے دل میں میرا روب ڈال دیتا ہے۔ اور احلت لی الغنائم، آپ نے فرمایا اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا، یہ بھی آپ کی فضیلت۔ اور اگلی بات جعلت لی الارض طہورا ومساجدا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو پاکیزگی کی جگہ بنا دیا، اور مسجدن او مساجدا، ساری زمین ایک ایک خطہ اللہ نے مسجد بنا دیا، جگہ جگہ مسجد۔ اور آپ نے فرمایا میری امت کے جس فرد کو جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں پر وضو کرے، پانی نہ ملے تیمم کرے اور نماز ادا کر لے۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا وَأُعْتِيتُ الشَّفَاعَ، اور اللہ نے مجھے ایک صفت یہ بھی عطا کی ہے کہ اللہ نے مجھے شفاعت عطا کی ہے۔ قیامت کے دن میں نے سفارش کرنی ہے، یہ قیامت کے دن کی آپ کی خصوصیت۔ اور اسی طرح فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے مجھ پر سارے نبیوں کا اختتام کر دیا، سب سے آخر میں آیا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، اللہ نے مجھ پر نبوت اور رسالت کے مبارک سلسلے کو مکمل کر دیا ہے۔ شفاعت کا ذکر کیا آپ نے، اور آخرت میں آپ کی جو صفات عالیہ ان کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا لوگو انا اول من ينشق عنہ القبر، قیامت کے دن جب اللہ نے قبروں کو کھولنا ہے تو سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی فرمایا وہ میں ہوں گا۔ سب سے پہلے قبر ہمارے پیغمبر کی کھلے گی۔ آپ علیہ السلام قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے، اور فرمایا بیدی لواء الحمد، قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جو پرچم اور جھنڈا ہوگا نا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، ایک ہی پرچم ہوگا اور وہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اگلا جملہ ذرا غور سے سنیے، آپ نے فرمایا سارے کے سارے نبی آدم فمن سواہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نبی جب دیکھیں گے نا میرے ہاتھ میں حمد والا پرچم، وہ سارے میرے پرچم تلے جمع ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آدم علیہ السلام کا الگ پرچم ہے، نوح علیہ السلام کا الگ ہے اور دیگر نبیوں کے الگ الگ ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایمانداری سے بتائیے اور سوچئے، اگر قیامت کے دن نبیوں کے الگ الگ پرچم نہیں ہو سکتے تو قیامت کے دن امتیوں کے پرچم الگ الگ ہو سکیں گے؟ امتیوں کے پرچم نہیں ہوں گے۔ اس دن ایک ہی پرچم اور ایک ہی امام، اور وہ پرچم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور سارے نبی اسی پرچم تلے۔ کیوں اس پرچم تلے؟ کیونکہ اللہ نے ان نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ دنیا میں اگر تم میں سے کسی کے ہوتے ہوئے میرا پیغمبر آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر تمہاری نبوت نہیں، تمہاری رسالت نہیں، تمہاری کتاب نہیں، تمہاری شریعت نہیں، تمہارا طرز زندگی نہیں، پھر تم نے سب سرنڈر کر کے میرے مصطفیٰ پر ایمان لا کے بس اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ ہے ذمہ داری اہم جس کو آج امت بلائے بیٹھی ہے۔ اسی لیے تو ہر ایک نے اپنا اپنا امام بنا لیا، اپنا اپنا مقتدا بنا لیا،
اپنا اپنا پیشوا بنا لیا، اپنے اپنے پیر بنا لیے، اپنے اپنے مرشد بنا لیے، اپنی سرکاریں بنا لی، اور ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے ایسا چلے۔ اتباع کا تو لفظ بھول ہی گیا، تقلید ایسا یاد ہوا، مقلد غیر مقلد ایسی تفریقیں پڑ گئیں۔ جو رسول کے پیچھے چلے کہتے ہیں یہ تو غیر مقلد ہے۔ غیر مقلد ایک نازیبا سا کلمہ بنا دیا گیا، حالانکہ یاد رکھیے غیر مقلد ہونا ایک اعزاز ہے۔ جو غیر مقلد ہوتا ہے وہ ہوتا پھر کیا ہے؟ وہ متبع ہوتا ہے۔ جو مقلد نہیں ہے نا وہ متبع ہے، اور جو مقلد ہوتا ہے وہ متبع نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر کی اتباع کرو، پیغمبر کے پیچھے چلنا ہے، تو ایک ہی پرچم قیامت کے دن سارے نبی اسی پرچم تلے، اور آپ نے فرمایا انا اول شافع، سب سے پہلی سفارش بھی میں ہی کروں گا، وَأَوَّلُ مُشَفَّعْ، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے جس کی سفارش قبول ہوگی نا وہ بھی میں ہی ہوں گا۔ اور ہر بات میں فرمایا وَلَا فَخْرْ، کوئی فخر والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی تکبر نہیں، کوئی میں بڑے پن کی بات نہیں کر رہا، یہ جو اللہ نے اعزاز دی ہے یہ میں وہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور حدیث پاک میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں آپ نے پھر تفصیل سے ذکر کیا، پہلی سفارش لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، چلتے چلاتے ہر نبی کے پاس سے ہوتے ہوئے ہمارے پیارے نبی کے پاس آ جائیں گے، اور آگے کہیں گے جناب آپ ہی اللہ سے کچھ کہیں۔ آپ نے فرمایا میں چل پڑوں گا، سبحان اللہ، وہ کیا ماحول ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا، ہمارا نبی چلے گا۔ آپ نے فرمایا چلتے چلتے میں اللہ کے عرش کے نیچے آ جاؤں گا۔ جب اللہ کے عرش کے نیچے پہنچوں گا نا تو اپنا سر میں سجدے میں رکھ دوں گا، اور اللہ میرے دل میں اس وقت القاء کرے گا، میری زبان سے اللہ الفاظ نکلوائے گا جو اللہ میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں دے گا۔ ان لفظوں کے ساتھ میں اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ کی حمد کروں گا، اللہ کی تسبیح کروں گا، اللہ کو مناؤں گا۔ آخر ارحم الراحمین اس کو ترس آئے گا، وہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محمد اپنا سر تو اٹھا، اے میرے مصطفیٰ اپنا سر تو اٹھائیے، سل تو عطا، اپنی زبان سے اب مانگیے، جو کہیں گے عطا کیا جائے گا۔ اشفع، سفارش کیجئے تو شفع، قبول کی جائے گی۔ سنو میرے پیارے بھائیوں امت کے لوگوں، آپ نے فرمایا جب میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا تو اللہ کے عرش کی طرف، اللہ کی طرف دیکھوں گا تو زبان پہ میرے یہی ہوگا رب امتی رب امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت۔ پیغمبر اپنی امت کی سفارش کریں گے، پھر اللہ فرمائے گا میرے پیغمبر اپنی امت میں سے ان خوش نصیبوں کو الگ کر لو، من لا حساب علیہم اليوم، جن کو آج میں نے بغیر حساب کی جنت میں بھیجنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ کہے گا وہ جو جنت کا دائیں طرف والا دروازہ ہے نا، ان خوش نصیبوں کو وہاں سے جنت میں لے جائیے۔ اللہ ہم سب کو انہی میں شامل فرما لے، یا اللہ ہم گناہگاروں کو انہی میں شامل فرما لے، یا اللہ ہم گناہگاروں کو انہی میں شامل فرما لے۔ یہ پہلی سفارش، اور یہ اللہ قبول فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں بشارت دی اور خوشخبری سنائی، اور سنو میرے پیارے بھائیو آپ نے یہ بھی بتا دیا احق بشفاعتی یوم القیامہ، میری سفارش کا قیامت کے دن حقدار وہ بنے گا من قال لا الہ الا اللہ من قبل نفسه، جس نے اپنے دل سے کہا لا الہ الا اللہ ومات مؤمنا بہ، اور اسی پر ایمان رکھتے ہوئے اس کو موت آ گئی، قیامت کے دن وہ آپ کی سفارش کا حقدار بنے گا۔ دوسری حدیث میں آپ نے کہا من لا یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنایا،
قیامت کے دن میری سفارش کا حقدار وہ بنے گا۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری، ہم اپنے رسول کی بات مانیں، اپنے پیغمبر کی بات مانیں، اپنے پیغمبر کی فرمانبرداری کریں، اور قیامت کے دن اللہ نے آپ کو ایک نہر دینی ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر وہاں پر تشریف فرما ہوں گے۔ قرآن کہتا انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی ہے، اور آپ نے فرمایا جس کو اس کا ایک گھونٹ نصیب ہو گیا نا، قیامت کے 50,000 سال کے دن میں اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہاں تو میرے عزیزو تھوڑا سا وقت نہیں نکلتا، کہاں اتنا لمبا وقت۔ حوض کوثر پہ جا کر کن کو جام نصیب ہوگا؟ ہمارے پیغمبر نے فرمایا بعض خوش نصیب آ رہے ہوں گے، میرے پاس پہنچیں گے، میں ان کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کے نصیب میں یہی فرما دے۔ بعض کو ابو بکر پلائیں گے، بعض کو عمر پلائیں گے رضی اللہ عنہما، بعض کو پیالوں میں دے دیا جائے گا، لو بھئی پکڑو سائڈ پہ ہو کے بیٹھ کے پی لو۔ ان کی قسمت کے کیا کہنے جن کو ہمارا نبی اپنے ہاتھ سے پلائے اور ان خوش نصیبوں کے ہونٹوں کو نبی کے ہاتھ لگ جائیں۔ اللہ ہمارا یہی نصیب بنائے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، داڑیاں ان کی لمبی ہوں گی، شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوں گی، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، لگ رہا ہوگا بڑے اچھے دیندار لوگ ہیں۔ اچانک ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، پردہ۔ اچانک میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ بھی میرے ساتھی ہیں، میرے ہی لگتے ہیں۔ حکم ہوگا میرے پیغمبر یہ آپ کے نہیں ہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے جو آپ کے دین کا حال کیا آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں دنیا میں خبردار کر دیا، مسلمانوں خبردار رہو۔ ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا، پھر اللہ کہے گا میرے پیغمبر تجھے پتہ ہی نہیں، بعدکا تیرے بعد انہوں نے تیرے دین کا کیا حشر کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے، فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو، ان کو دفع کر دو، یہ تو جہنمی ہیں جن ظالموں نے میرے بعد میرا دین ہی بدل ڈالا۔ بس ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اگلے جمعے اللہ کے فضل سے میں عرض کروں گا یہ 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی کیا حیثیت ہے اس کی۔ جس دن 12 ربیع الاول کو ہمارے ہاں جشن منائے جاتے ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، بازار سج رہے ہیں اور چراغاں کے انتظامات ہو رہے ہیں، وہ 12 ربیع الاول تو وہ تھا کہ جس دن مدینہ منورہ کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اللہ کے لیے 12 ربیع الاول منانے سے پہلے اتنا ہی غور کر لینا کہ کیا یہ دین مصطفیٰ ہے، کہیں اس کو بدل کر ہم اپنا آخرت کا معاملہ خراب تو نہیں کر رہے۔ ربیع الاول میں کیا نبی پاک نے یہی کچھ کیا؟ کیا سال میں ربیع الاول میں صرف ایک محفل منا لینا، جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکال لینا، اس کی قیادت کر لینا، اس میں شرکت کر لینا، جھنڈیاں لگا لینا، یہ سارے عمل کر لینا، کیا نبی کا یہی دین ہے؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ حلال و حرام کا امتیاز، نہ بدعات سے بچاؤ، نہ رسوم و رواج سے پرہیز۔ بس مولویوں نے بھی دے دیا ایک محفل منا لو تمہارے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ نہ، اس حدیث پر غور کر لینا، کہیں قیامت کے دن یہ ناکامی ہمارا مقدر نہ بن جائے۔ تو آؤ میرے عزیزو، رسول پاک کا مقام مرتبہ بڑا عظیم ہے، بڑی اللہ نے عظمت دی ہے، لیکن آپ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، آپ کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہماری جو آپ کے حوالے سے ذمہ داریاں اور فرائض ہیں، ان کو ادا کرنا یہ ہر امتی کے اوپر واجب ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام
ان ذمہ داریوں اور فرائض کو سمجھنے اور ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد۔ عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، تشریف لانے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہمارا وطن عزیز پاکستان ہمیشہ سے ہی اللہ کے دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بھایا، اور اس کے لیے انہوں نے اندرونی اور بیرونی طور پر ہمیشہ سے ایسی کوششیں کی کہ اس ملک کے اندر امن قائم نہ رہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کا محض فضل اور کرم ہے اور شہداء کے خون کی برکت ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا وطن عزیز قائم بھی ہے، سلامت بھی ہے، اور ہماری دعا ہے اللہ اسے قیامت تک سلامت رکھے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ سن رہے ہیں ہمارے ملک میں یہ رواں ہفتے کے اندر بھی ہماری پاک آرمی کے بعض جوانوں کی شہادت اور ان پر حملے، اور ملک کے اندر بدامنی کی بعض کوششیں، کہیں پر دھماکے، کہیں پر کوئی سازش، یہ ساری دشمنان اسلام کی سازشیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے ہمارے وطن کے باسیوں کی بعض صفات سے دشمن ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے کہ یہ جذباتی قوم ہے، ان کے جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے جذبات جب ہمارے وطن کی بات آتی ہے وہ اللہ کا شکر ہے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ہمارا وطن، ہمارے وطن کی حفاظت یہ سر فہرست ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے وطن کے محافظوں کا جہاں تک ہو سکے کردار ادا کرنا چاہیے، اور اپنے وطن کے محافظوں کے ساتھ مخلص رہنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے وطن کے محافظوں کی حفاظت فرمائے۔ آخری گزارش اور اعلان، گزشتہ جمعے بھی آپ نے ماشاءاللہ ایک پیارے بچے کا قرآن پاک حفظ قرآن مکمل اس نے کیا، آپ نے آخری سبق سماعت کیا۔ الحمدللہ یہ مبارک سلسلہ جاری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعے ایک پروگرام رکھا تھا، مجھے خوشی ہے ماشاءاللہ بعض میرے بھائی بزرگ ملے، انہوں نے کہا یہ بہت اچھا اقدام ہے اور اس کے لیے ہم اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہیں۔ ایک حدیث سن لیجئے، کل ہی اتفاق سے حدیث میں پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حاضر ہوا، ایک آدمی، وہ دو بھائی تھے، ایک بھائی ہر وقت اللہ کے نبی کی خدمت میں رہتا اور دوسرا بھائی وہ کاروبار کرتا، وہ دکان پہ ہوتا، وہ مدینہ کے بازار میں تجارت کرتا۔ ایک دن اس تاجر بھائی نے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر نہ شکایت کر دی، کہنے لگا اللہ کے نبی جی صبح اٹھتا ہوں میں ہی سارا دن کاروبار کرتا ہوں، یہ بس آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، یہ آپ کے پاس ہی رہتا ہے، اس کو بھی کہیں نا دکان پہ آئے، میں کماتا ہوں اور گھر کا کچن اکٹھا چلتا ہے، کمانے والا میں ہوں اور یہ کھاتا ہے بس، اور آپ کے پاس۔ جیسا آج کل بھی ہمارے ہاں
उमूमन तुल्लाब इल्म के बारे में, उलमा के बारे में तसव्वुर पाया जाता है। सुनना मेरे प्यारे भाइयों, इस हदीस को ज़रा गौर से। जब उसने ये शिकायत लगाई ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये आपके पास बैठा रहता है, इल्म हासिल करता है, बस मस्जिद का ही होके रह गया है और मैं कारोबार करता हूँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअल्लका तुरज़क़ु बिही, ओ अल्लाह के बंदे तुझे क्या मालूम अल्लाह तुझे इसके नसीब का ही रिज़्क़ दे रहा हो कि ये मेरी मजलिस में बैठता है, मेरे पास बैठकर इल्म हासिल करता है और ये यहां पर है, तू दुकान पे है, अल्लाह इसकी बरकत से तुझे वहां पर रिज़्क़ दे रहा हो। ये माशाअल्लाह आपके दरमियान बैठे हुए ये बच्चे जिनकी आप माशाअल्लाह सरपरस्ती फरमाते हैं, सालाना महाना ताउन की सूरत में, न जाने हम में से किस किस का रिज़्क़ इन खूबसूरत बच्चों की बदौलत लगा हो, जो दिन भर यहाँ माशाअल्लाह कुरान पढ़ते हैं। तो मैंने आपके सामने ये रखा था, दोपहर को हम इंशाअल्लाह इन बच्चों की यहाँ पर ज़ियाफ़त किया करेंगे, इनको दोपहर का खाना हम यहाँ पर अपने इदारे की तरफ से इंशाअल्लाह दिया करेंगे अल्लाह के फजलो करम से। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक दिन का खर्च आप देखें, आम तौर पर हम फंक्शनों में जाते हैं, आउटिंग पर दोस्त निकल जाते हैं, सोचिए ज़रा एक वक्त का अगर हम अपने 2-4 दोस्तों को खाना खिलाएं तो 5-10 हज़ार मामूली है ना, क्यों जी? ऊपर से टैक्स भी पड़ता है, ऊपर से ना टिप भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं ना। थोड़ी सी आउटिंग, चंद लोगों को खाना, किस लिए? अपनी दोस्ती के भरम में। लेकिन ये बच्चे जो आपके पास बैठे हैं, आपके साथ बैठते हैं, माशाल्लाह आप इनकी तिलावतें सुनते हैं, आप इनको पढ़ता हुआ देखते हैं अल्लाह का कुरान, इनको खिलाना, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला याकुल तुआमका इल्ला तकी, आपका खाना अगर मुत्तकी बंदा खाएगा ना तो आपके लिए अजर ही अजर होगा। ये बच्चे खाएंगे, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह के फजल से अजर ही अजर है। तो इस पर आपने गौर करना है इंशाअल्लाह, बल्कि आपने इस पर पूरी तवज्जो करनी है। अगले जुमे इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह की तौफीक से आपके सामने पूरी रिपोर्ट रख दूंगा कि फला फला चीज़ों की हमें ज़रूरत है। बाज़ चीज़ें अल्लाह ताला ने पूरी कर दी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन का औसतन खर्च 150 तकरीबन बच्चे बच्चियाँ ये इन्होंने खाना खाया करना है। 1 नवंबर से हम इंशाल्लाह यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पर खर्च उसका सिर्फ एक दिन का है 5,000 रुपए। आप में से कोई अपने तई खाना पका कर पहुँचाना चाहे और ख़ुद खिलाना चाहे, क्या ही बात है। यहाँ पर इस मजलिस में मेरे एक बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे नज़र आए, ये वो मेरे बुजुर्ग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, गुजरावाला में रहते थे। मुझे इनसे बड़ी दिली मोहब्बत है, इसलिए कि ये मेरे वालिद मोहतरम के मेज़बान हुआ करते थे। मेरे अब्बा जी गुजरावाला में पढ़ते हुए इनके घर से खाना खाया करते थे। तो अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। देखिए ये बच्चे खाना खाने वाले हमारे मुस्तकबिल में न जाने किस दर्जे पर फाइज हों और हमारे लिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फजलो करम से सदका जारिया बन जाएं। तो एक दिन का खर्च सिर्फ 5,000। तो ऐसे खुश नसीब लोग जो अल्लाह के फजलो करम से खुद पका के लेके आएँ, आप दोपहर को हम आपको टाइम बता देंगे, पका के लेके आएँ, खुद माशाल्लाह सर्व करें, अपने बच्चों को लेकर आएँ। एक और बात बता दूं, बातें लंबी हो जाती हैं लेकिन फ़ायदे से खाली नहीं। हमारे यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों में बाज़ बच्चे यतीम भी हैं, बाज़ बच्चियाँ यतीम हैं, बाज़ तो ऐसे हैं बेचारे जो यूनिफॉर्म तक नहीं बना सकते। आप लोग अल्लाह के फजल से जो थोड़ा थोड़ा ताउन देते हैं और बच्चों की अल्लाह की ज़रूरियात भी पूरी करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है, अगर किसी का दिल सख्त हो ना तो वो किसी यतीम के सर पे हाथ रखे तो उसका दिल नरम हो जाएगा। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनके दिलों में बड़ी सख्ती, मियाँ बीवी ने फैसला कर लिया बच्चे रुलते रुल जाएं, लेकिन हमने बस आपस में नहीं जुड़ना। हमने कहा चलो तुम्हें एक मंजर दिखा देते हैं, बाद में फैसला तुम्हारे हाथ में। जब यतीमों के पास लेकर गए, यतीमों से मुलाकात हुई, यतीमों को देखा, ना इसके सर पे बाप है ना माँ है, बेचारा बेदर है, कहाँ कफालत पा रहे। तो यही बात असर कर गई, आज तक अल्लाह के फजल से वो घर आबाद हैं। नरमियाँ कैसे पैदा होती हैं,
تو ان بچوں کو اگر آپ خود لا کے کھلائیں ماشاءاللہ، سرو کریں، خدمت کریں، آج آپ ان کی خدمت کریں گے، قیامت کے دن انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہترین اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ سب کو جزا دے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے محترم بزرگ چودھری اعجاز صاحب کو، ماشاءاللہ جمعہ کے دوران وہ تشریف لائے، ان کی تشریف آوری کا ہمیں جمعے سے پہلے علم ہوا۔ ماشاءاللہ ہمارے علاقے کی ایک سیاسی اور معروف شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے۔ ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً و مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد چند منٹ آپ انشاءاللہ تشریف رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔